بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، کل کے سبق میں ہم نے سورہ مریم کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ آج سورہ مریم کا بامحاورہ ترجمہ، تفسیر اور اس میں جتنے بھی سیلوبس کے سوالات بن رہے ہیں انشاءاللہ وہ یہاں پر حل کریں گے۔ تو سبق سے پہلے اپنے ہاتھ میں ہائی لائٹر اور پینسل رکھ لے تاکہ جو بھی مشکل الفاظ ہو اس کو اپنی معنی کے ساتھ ملاتے جائے، اور جس آیات میں بھی کوئی ضروری بات ہو یا کوئی سوال بن رہا ہو تو اس کو اسی آیات میں مینشن کر دے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات کیا ہے اور اس کے معانی کے بارے میں، تو اس کے معانی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے واللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کے معانی کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتا ہے، دنیا میں کسی کو اس کے بارے میں یا اس کے معانی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ بن سکتا ہے اور MCQs میں بھی آ سکتا ہے کہ حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے۔ تو تعداد کے بارے میں جب سوال آ جائے، چاہے MCQs میں آ جائے چاہے سوال میں آ جائے، تو آپ نے اس کا جواب اس طرح لکھنا ہے کہ حروف مقطعات کی تعداد 14۔ ٹھیک ہے، اس کی صحیح تعداد جتنی بھی حروف مقطعات قرآن میں ذکر ہے تو 14 حروف مقطعات کی تعداد ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس میں تذکرہ ہے، ذکر تذکرہ ہے رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت کا، عبدہ جو کہ اپنے بندے پر کیا تھا، کون تھا وہ؟ زکریا، یعنی اللہ پاک نے اپنے بندے پر جو رحمت کیا تھا اس کا تذکرہ ہے، اور وہ بندہ کون تھا؟ زکریا۔ کب؟ جب اللہ کو پکارا، اذ جب، نادا پکارا، ربہ اپنے رب کو، کس حال میں؟ نداءً خفیہ، نداءً آواز، خفیہ آہستہ، آہستہ آواز سے اللہ کو جب پکارا، یعنی اللہ سے خواہش ظاہر کی، اللہ سے دعا کی۔ تو یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ نداءً خفیہ کے بارے میں دو باتیں، ایک یہ کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے چپکے سے دعا کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چپکے سے دعا اس لیے کی کہ ایک تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال اور اس کی بیوی کی عمر تقریباً 99 سال۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اس بات سے ڈر رہے تھے کہ میں سب کے سامنے اللہ سے اولاد کی دعا کروں گا تو لوگ مجھ پر ہنسیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے کہ اپنی عمر دیکھو، اپنی بیوی کی عمر کو دیکھو اور اس حال میں تم اللہ سے اولاد مانگ رہے ہو۔ ایک تو اس وجہ سے، دوسرا یہ کہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری پیش کرنی تھی۔ رات کو اللہ کے حضور اپنی عاجزی و انکساری چپکے سے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ اب یہاں پر ایک اسلوب سوال یہ بن سکتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کس چیز کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، یا کس چیز کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کی دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، یا حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ اس طرح کے سوال بن سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر اس کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، یا حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر اس نے اللہ سے اولاد مانگنے کی دعا کی۔ تو حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں کیسی آئی؟ تو اس سے پہلے تاریخ مسجد اقصیٰ کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، پھر اس میں توسیع حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، اور پھر شاہی انداز میں اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جو آج تک موجود ہے۔ لیکن 1965 میں کیا تھا؟ 1965 میں یہودیوں نے یہاں پر قبضہ کر کے، جو کہ آج تک قبضے پر قبضہ آ رہا ہے یہودیوں کا، ابھی کبھی مسلمانوں کے لیے کھول دیتے ہیں اور کبھی بند کر دیتے ہیں نماز کے لیے، لیکن آج بھی قبضہ انہی کا ہے۔ یہ بیت المقدس کے شہر میں واقع ہے جامع مسجد، اور یہ پورا شہر ایک پہاڑ، سیہون نامی پہاڑ کے اوپر یہ پورا شہر ہے، جو کہ سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر یہ پورا شہر واقع ہے، جس طرح یہاں پر ہمارا یہ مری وغیرہ کا علاقہ اس طرح بلندی پر ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کے والد جو تھے عمران ابن ماسان، وہ اماموں میں سے تھے۔ ان کا ایک بیٹا ہارون، آگے اس کا ذکر بھی آئے گا، یا اخت ہارون، یعنی مریم علیہ السلام کا ایک بھائی بھی تھا ہارون، لیکن وہ بہت نیک انسان تھا، لیکن نوجوانی میں اس کو موت آ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ پھر جب حضرت مریم علیہ السلام کے والد بوڑھے ہو گئے اور ان کی ماں حنہ بنتی فاقوز نام تھا اس کا، تو اس کے دل میں خواہش آئی کہ میرے شوہر
کا تو کوئی وارث بھی ہمارا نہیں ہے، تو اس کے فوت ہونے کے بعد میرے شوہر کا منصب کون سنبھالے گا؟ تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں ایک وارث عطا کر دے، تو اس کو ہم آپ کے دین کے لیے وقف کر دیں گے، مسجد اقصی کے لیے وقف کر دیں گے۔ تو اللہ کا کرنا تھا کہ وہ لڑکے کی جگہ حضرت مریم پیدا ہو گئی، لیکن اس کی اماں نے اور کے والدین نے یہ منت مانی تھی کہ ہم اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں گے، تو حضرت مریم کو مسجد اقصی کے لیے کیا کر دیا؟ وقف کر دیا۔ وہ بھی بہت نیک خاتون تھی، کیونکہ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عابدہ، عابدہ عبادت گزار۔ پھر جب بچپن میں ہی حضرت مریم علیہ السلام کے بچپن ہی میں ان کے والدین فوت ہو گئے، پھر کفالت کی باری آئی، تو کفالت کے بارے میں ہر کسی نے یہ خواہش ظاہر کر دی کہ اس کی کفالت ہم کریں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ تو جب سب نے خواہش ظاہر کر دی، پھر اس کے لیے قرآن دازی ہو گئی، اور قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا، تو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دی گئی۔ پھر جب اس کی کفالت کے لیے ان کی عبادت گاہ مقرر کر دی اور مسجد اقصی میں ہوتے، اور عبادت گاہ میں جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے لیے ملاقات کے لیے آتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم میوے دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو جاتے، تو جب پوچھتے تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے، تو اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ قال رب انی وہن العظم، اب اللہ سے کیا دعا کی؟ اللہ کے حضور یہ دعا کی، قال فرمایا زکریا علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انی وہن العظم، وہن کمزور ہو گئی ہے، العظم عظم ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، منی میری، واشتعل الرأس شیبہ، واشتعل اور شعلے کی طرح چمک رہے ہیں، الرأس میرا سر، شیبن بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر آگ کے شعلے کی طرح چمک رہا ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ لیکن وَلَمْ أَكُنْ لیکن نہیں ہوا میں، بدعائک آپ سے مانگنے میں، آپ سے سوال کرنے میں یا آپ سے دعا کرنے میں، رب اے میرے رب، شکیہ کبھی محروم نہیں ہوا۔ یا اللہ میرا حال تو یہ ہے کہ ہڈیاں کمزور، سر آگ کے شعلے کی طرح سفید بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن جب بھی آپ سے دعا مانگی ہے کبھی بھی محروم نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اب زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی خواہش کا اظہار کیا، وَإِنِّي اور بے شک میں، خِفْتُ الْمَوَالِيَ مجھے خوف ہے، کس پر؟ الموالیہ اپنے رشتہ داروں پر، من ورائی کب؟ من ورائی میرے بعد، یعنی اپنے رشتہ داروں پر میرے بعد کیا ہے؟ خوف ہے کہ ایسے نہ ہو کہ میرے بعد میں تو یا اللہ ابھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو منصب ہے آپ نے مجھے سونپا ہے وہ تو میں کر رہا ہوں، لوگوں کو منع کر رہا ہوں، نیکیوں کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد یہ منصب کون سنبھالے گا؟ پھر تو کوئی نہیں ہوگا، تو مجھے اپنے رشتہ داروں کے گمراہ ہونے پر خوف ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال سلوبس پہ یہ بن سکتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کس چیز کا خوف تھا، یا حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کس چیز نے پریشان کیا تھا؟ تو اس طرح کا سوال یہاں پر بن سکتا ہے۔ اور آگے آ رہا ہے کہ وَكَانَتْ امْرَأَتِي، پھر زکریا علیہ السلام نے آگے کہا وَكَانَتْ اور ہے، امرأتی میری بیوی، آکرن بانج، میری بیوی بانج ہے، فہب لی فہب پس عطا کر دے، لی مجھے، من لدن کا اپنی طرف سے، یا اللہ ولین کوئی وارث عطا کر دے یا اللہ، تاکہ میرے بعد میرے منصب کو سنبھالے اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو یہاں سے بھائی امر بالمعروف اور یہ دعوت و تبلیغ اہمیت بھی یہاں سے واضح ہو رہی ہے کہ دیکھو ایک پیغمبر کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہ خوف ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کام کو اگر یہ کام ختم ہو گیا تو میرے بعد یہ کام کون کرے گا، اگر یہ ہوا تو میرے رشتہ دار سارے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بھی بھائی اس طرح کرنا چاہیے کہ جتنی بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کوئی ناروا کام دیکھو تو اگر ہو سکے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بند کر دو، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کا انکار کر دو، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے اس کو غلط سمجھو، دل میں اس کا انکار کرو، دل میں اس کو برا جانو، تو یہ ایمان کا بالکل ادنا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمیں بھی ہر حال میں کرنا چاہیے۔ آگے یرثنی جو کہ میرا بھی وارث ہو،
وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب اور وارث ہو آل یعقوب کا بھی، تو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو اس کے دین کا۔ دیکھو پیغمبروں کی وراثت مال اور اس میں نہیں جاری ہوتی، بلکہ دین کے لیے وارث مانگ رہے تھے کہ دین میں ہمارا وارث ہو، دین کو آگے پھیلائے۔ کیونکہ زکریا علیہ السلام تو لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، تو نجار تھے اور نہ اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں تھی، نہ مشینوں کا زمانہ تھا کہ اتنا بڑا کاروبار تھا اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ سے وارث کی دعا کی، نہیں بلکہ دین کے لیے، کیونکہ میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں پر گمراہی سے ڈر رہا ہوں، تو یا اللہ مجھے ایک وارث دے جو کہ میرا بھی وارث اور آل یعقوب سب کا۔ وَاجْعَلْهُ، اب آگے دیکھے اللہ پاک سے وارث مانگ کر کامل دعا، ہمیں بھی یہ دعوت ہے اور ہمیں بھی اس میں یہ پیغام ہے کہ جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو کامل دعا کرو، یعنی کہ اللہ بس مجھے یہ چیز دے دے۔ اکثر ہم مانگتے ہیں یا اللہ بس بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا ہو جاتا ہے، پھر خدا نخواستہ کبھی معذور ہو جاتا ہے، کبھی نافرمان بن جاتا ہے، کبھی کبھی بیٹا پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں فوت ہو جاتی ہے، تو یہ ناقص سوال ہے۔ یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے خیر اور عافیت کے ساتھ، آپ کی رضا، اگر یا اللہ یہ چیز مجھے دے دے، یا اللہ جس وہ فیصلہ میرے حق میں کر دے جس میں آپ کی رضا ہو، تو اس طرح کامل دعا کرنی چاہیے۔ دیکھو زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ ہمیں وارث دے دے، کس طرح؟ وَاجْعَلْهُ، اور پھر یا اللہ بنا دے اس کو رب رضیہ، جو کہ آپ کو راضی کرنے والا بھی ہو، یہ نہیں کہ نافرمان سرکش نہیں چاہیے، اللہ وارث چاہیے اور آپ کو راضی کرنے والا بھی۔ جب اللہ سے یہ دعا کی تو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، انا بے شک نبشرک، ہم بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یا نسمہ یحییٰ، نسمہ جس کا نام ہوگا یحییٰ، نام بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہوا، یحییٰ نام کے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ لم نجعل لہو، لم نجعل نہیں بنایا ہم نے، لہو اس کے لیے، من قبل اس سے پہلے، سمیعن اس کے ہم نام کو نہیں بنایا۔ تو یہاں پر بھی علماء دو باتیں کرتے ہیں کہ من قبل سمیع سے کیا مراد ہے کہ اس کے ہم نام، تو سمیع سے مراد یہاں پر ایک تو ہم نام مراد لیتے ہیں کہ اس کے ہم نام کو ہم نے اس سے پہلے کسی کو نہیں بنایا، یعنی یہ نام ہم نے کسی کا نہیں رکھا۔ اور یہاں پر علماء دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ سمیع سے مراد طبیعت اور مزاج ہے، کہ اس طرح کا مزاج ہم نے اور کسی کا نہیں بنایا، یعنی مردوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس میں عورتوں کی طرف مائل ہونا وہ رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہے کہ اس طرح کی طبیعت، یعنی یحییٰ علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج میں ہم نے یہ بات نہیں رکھی، وہ کبھی بھی عورتوں کی طرف مائل ہونے والے نہیں تھے۔ قال ربی، جب زکریا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے تو بشارت آ گئی، تو اب تعجب کی بات، تعجب سے اللہ پاک سے دعا کی۔ قال ربی انا یکون لی غلام، قال فرمایا ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کس طرح ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، یا اللہ میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا، وکانت امراتی اور ہے میری بیوی، امراتی میری بیوی، عاقرن میری عمر اور میری بیوی کا حال، وہ بانجھ ہے اور میری عمر اتنی ہے، تو یا اللہ کس طرح میرا بیٹا ہوگا۔ وقد بلغت، اور بے شک، وقد اور بے شک، بلغت میں پہنچا ہوں، من الکبر عتیہ، من الکبر بڑھاپے، عتیہ کی انتہا تک، میں بھی بڑھاپے کی انتہا، 120 سال کی عمر ہے میری اور میری بیوی بانجھ ہے، 99 سال اس کی عمر ہے، یا اللہ کس طرح ہوگا۔ دعا تو کی لیکن جب اللہ کی طرف سے بشارت آئی پھر تعجب ہوا، یا اللہ کس طرح ہوگا۔ اللہ پاک کی طرف سے پھر کیا فرمایا، قال کذالک، اللہ پاک نے فرمایا، قال فرمایا، کذالک اسی طرح یا اے زکریا، قال ربک پھر فرمایا تمہارے رب نے، ہوا علی ہین، یہ ہوا یہ کام، علی ہم پر یا مجھ پر، ہین آسان ہے، یا زکریا میرے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے یہ کام آسان۔ وقد خلقتک، تم تو اس کے بارے میں تعجب میں ہو کہ کس طرح میرے اور میری بیوی جو کہ بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، ہمارے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا۔ تو اے زکریا اپنے بارے میں ذرا سوچو، وقد خلقتک بے شک، خلقتک میں نے پیدا کیا تمہیں، من قبل اس سے پہلے، ولم تک شیئا، ولم تک کہ نہیں تھے تم، شیئا کچھ بھی، تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، میں نے تمہیں پیدا کر دیا، اب تم بھی موجود ہو،
تمہاری بیوی بھی موجود ہے، اس سے اولاد دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی کے اس طرح اللہ پاک آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بھی کہ آدم کو دیکھو کچھ نام و نشان بھی اس کا نہیں، نہ والد نہ والدہ، اور پھر بھی اللہ پاک نے اس کو تخلیق کر دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ذکر ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کام میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ قال رب اجعل لی آیۃ، جب زکریا علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب تو اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہو گئی کہ مجھے وارث دینے والے ہیں، تو اب اللہ پاک سے دعا کیا اللہ مجھے کوئی نشانی بتائے، کس طرح مجھے معلوم ہوگا کہ آپ کے ہاں اولاد ہونے والا ہے۔ تو قال فرمایا رب اے میرے رب اجعل بنا دے لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی اللہ میرے لیے بنا دے کہ مجھے پھر پتہ بھی چلے کہ ہاں اب میرا اولاد ہونے والا ہے۔ قال فرمایا اللہ پاک نے آیتک تمہارے لیے نشانی اللہ تکلم الناس کہ تو نہیں کر سکے گا، اللہ تکلم تو تکلم نہیں کر سکے گا، الناس لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کر سکے گا، ثلاث لیال 3 دن یا 3 راتوں تک۔ سورہ عمران میں 3 پارے میں ثلاثۃ ایام آیا ہے، تو علماء نے ان دونوں کو جمع کیا ہے، یہاں پر ثلاث لیال اور وہاں پر ثلاثۃ ایام، تو 3 دن وہاں اور 3 راتیں، تو ان دونوں کو ملا کر 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی۔ سوین، اور حال یہ ہوگا کہ تم تندرست بھی ہوگے۔ سوین سے یہ نہیں کہ تمہاری زبان خدا نخواستہ کٹ جائے گی یا تم گونگے ہو جاؤ گے یا تمہاری زبان میں کوئی لکنت وغیرہ ہوگی، نہیں، کچھ بھی نہیں، تم عبادت بھی کر سکو گے، تسبیح، نماز، جو بھی اللہ کی عبادات ہے وہ تم صحیح سلامت اپنی زبان سے کر سکو گے۔ لیکن جیسے ہی لوگوں کے سامنے آؤ گے اور ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے یا اس طرح کوئی بات کرو گے تمہاری زبان بند ہو جائے گی، بس یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اس وقت سمجھ جاؤ گے کہ اب میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ یہاں پر سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے کیا نشانی اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہو گئی، یا اللہ پاک حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے کیا مانگا کہ مجھے کس طرح پتہ لگے گا، یا اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے کون سی نشانی مقرر کر دی۔ پھر جب ایک دن اس طرح ہوا کہ زکریا علیہ السلام اپنی عبادت گاہ سے لوگوں کے سامنے جب آئے تو اس کی زبان بند، فخرج، پس جب نکلے، علی قومہ، اپنے قوم کے سامنے یعنی اپنے قوم پر، من المحراب، اپنے محراب عبادت گاہ اور حجرے وغیرہ سے، فاوحى الیہم، فاوحى تو بات کرنی چاہی، بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو منصب تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تو اسے تو ادا کرنا تھا، تو فاوحى الیہم، اشاروں سے لوگوں کو سمجھایا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ ان سبحوا کہ تسبیح کرو، لوگوں کو عبادت کی طرف بلاتے تھے، کیونکہ پیغمبر تھے، اپنا منصب اور اپنا فریضہ ادا کرنا تھا، تو بات تو نہیں کر سکتے تھے۔ ان سبحوا، تسبیح کرو، بکرۃ وعشیا، اے لوگو صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو، اللہ کی طرف لوگوں کو جو منصب تھا وہ پورا کر دیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، تو جب اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو یہاں سے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے یحییٰ خذ الکتاب، خذ پکڑو، الکتاب یعنی یہاں سے تورات مراد ہے کہ تورات کے احکامات کو پکڑو، خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دو۔ خذ الکتاب، خذ پکڑو، الکتاب کتاب کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ۔ یہاں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات بیان ہو رہی ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے عطا کر دی، دے دیا، آتَيْنَاهُ دے دیا ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو، الحکمہ حکمت، دانائی، عقل مندی، کس عمر میں؟ صبیًّا، بچپن ہی سے ہم نے اس کو عقل مندی دے دی اور دانائی دے دی، شعور دے دیا۔ تو یہاں سے سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خصوصیات یا سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو صفات بیان ہوئی ہے اس کو تحریر کرے، یا سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کیا صفات بیان ہوئی ہے وہ مختصراً بیان کرے۔ تو یہ آیات اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سارے صفات بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچپن ہی سے ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ حکم یعنی دانائی، عقل مندی۔ دوسرا وحنانن، اور نرم دلی دے دی، ہم نے اس کو نرم دل بنا دیا، من لدن کا،
وحنانن اور کیا کر دیا؟ نرم دل بنا دیا، من لدن کا اپنی طرف سے، وزکاتن اور پاکیزہ بنا دیا، رحم دل بھی بنا دیا اور پاکیزہ بھی بنا دیا۔ وکان تقین، وکان اور تا وہ تقین پرہیزگار بنا دیا اس کو۔ وبرم بوالدیہ اور والدین کا فرمان بردار، برن فرمان بردار، بوالدیہ اپنے والدین کا، ولم یکن جبارا عصیا اور نہیں تھے، ولم یکن اور نہیں تھے، جبارا عصیا جبارا سرکش، عصیا نافرمان۔ وسلام علیہ یوم ولد، وسلام اور سلام ہو اس پر، کب؟ یوم ولد جس دن وہ پیدا ہوا اس پر سلامتی، ویوم یموت اور جس دن وہ فوت ہو چکے، ویوم یبعث حیا اور جس دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ سورہ مریم کی پہلی رکوع یہاں پر ختم ہو گئی۔ اس میں جتنے بھی سیلوبس کے سوالات آ سکتے تھے تو ہم نے الحمدللہ وہ حل کر لیے، جتنی بھی تشریح بامحاورہ ترجمہ، اور اس طرح تاریخ مسجد اقصی اور حضرت مریم علیہ السلام کے والدین کے ناموں کے بارے میں ہم نے نوٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو، مطالعہ قرآن میں کسی درس کی یا مطالعہ قرآن، کیونکہ ہم نے تو یہ دوسرا سبق ہے، ابھی جاری ہو گئے سورہ مریم سے، اس طرح نمبر وائز ایک ایک کر کے اس کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر مطالعہ قرآن کے علاوہ اسلامیات میں کسی جگہ پر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا مطالعہ قرآن میں کسی جگہ پر آپ کو مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پر جواب دوں گا، یا اسی کے مطابق میں کوئی چھوٹی سی ویڈیو کلپ بناؤں گا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہماری ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بھی فائدہ دے گا اور ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔